ایک دن حضرت امام علی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری قریب گئے، دیکھا امام علی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے مولا کائنات، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آج میں نے دیکھا کہ میرا ایک چاہنے والا اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اللہ کے بندوں پہ ظلم کر رہا تھا۔ یہ آنسو اس وجہ سے ہیں کہ میرا وہ چاہنے والا جنت سے محروم رہے گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے ولی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ ساقی کوثر ہیں، جس کو آپ کوثر کا جام پلائیں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ تو ایسے ہزاروں لوگ جو آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ حوض کوثر سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے ابو ذر، یاد رکھنا، اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری اس لیے دی ہے کیونکہ اس علی نے پوری زندگی عدل کیا ہے، نہ اپنوں کو دیکھا نہ غیروں کو، جو صحیح ہے بس وہ کیا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کرتے ہوں وہ کبھی اس علی کو راضی نہیں کر سکتے۔ جام کوثر تو دور، اس کو کوثر کی ایک بوند بھی نہیں دوں گا، کیونکہ جو میرے ہیں وہ میرے رستے پہ چلیں گے، جو مجھ سے عشق کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں گے، جو میرے چاہنے والے ہیں وہ کبھی اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ سمجھتے تو ہیں کہ وہ میرے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے نہیں، کیونکہ عشق کا معیار یہ ہے کہ انسان جس سے عشق کرتا ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جو ایسا نہ کرے تو اس کا عشق صرف لفظوں تک محدود ہے، حقیقت تک نہیں۔ تو اس کا عشق صرف لفظوں تک محدود ہے، حقیقت تک نہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے، اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تبھی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ پخراج لینا چاہتے ہیں تو مہربان سٹونز کے نمبر پہ کال کریں، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور میں موجود ہے ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔